الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج ہم مدنی قاعدے کے مخارج سیکھنے کی شروعات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری کام ہے۔ مخرج ہوتا کیا ہے؟ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ ہم کوئی بھی حرف ادا کرتے ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں پروننسیشن کا نام دے سکتے ہیں۔ اب ذرا سی غلطی کی وجہ سے مطلب غلط ہو سکتا ہے۔ ہم اگر مخرج کو صحیح ادا نہیں کریں گے، جس طرح بعض لوگ ہا کو، جو حلوے والی ہا ہوتی ہے، اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں تو بالکل مطلب غلط ہو جاتا ہے، کفریہ کلمہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے، اور آج ہم اسی ضروری کام کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں سے مدنی قاعدے سے تجوید سیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے تجوید سیکھنے کے لیے اور مخرج سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور مخرج اس کو کہتے ہیں جہاں سے اصطلاح تجوید میں کوئی بھی حرف ادا ہوتا ہے۔ مختلف ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ مخارج کی تعداد کتنی ہے، لیکن یہاں ہمیں حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو سب سے پہلے ان مخارج کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے اگر دیکھیں حلقی مخرج، حلقی نکلا ہے لفظ حلق سے۔ حلق کیا ہوتا ہے؟ گلا۔ اب ہمارے پاس حلقی حروف، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ، یہ ہیں ٹوٹل 6۔ اب آپ اگر اپنے گلے پر ہاتھ لگائیں تو اس کے تقریباً 3 حصے بنتے ہیں، ایک سب سے نیچے والا، ایک درمیان والا اور ایک اوپر والا۔ دو حروف ہے جو یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جس طرح سب سے پہلے ہمیں یہاں حمزہ اور ہا دیا ہوا ہے، یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا۔ اس کے بعد حلق کا درمیان والا حصہ آتا ہے جس سے ہم عین اور ہا بولتے ہیں۔ اب یہاں جب ہم دیکھیں تو حمزہ اور عین کو اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں، حمزہ بھی عین بھی ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عین بھی حمزہ کے مطلب میں چلا جاتا ہے اور آیت کا مطلب غلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہا اور ہا کو مکس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے مخرج میں بہت فرق ہے، حمزہ عین ہا ہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلے 2 حروف آ رہے ہیں غین ہا، یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ان کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے بھی ادا کریں گے، غین ہا۔ یہ ہمارے پاس 6 ہو گئے حروف حلقیہ۔ اور اس کے بعد 2 حروف آتے ہیں حروف لہویہ۔ حروف لہویہ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایک موٹا کاف اور ایک باریک والا کاف۔ اب جو زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یعنی بالکل حلق سے اوپر، حلق کے بالکل ساتھ، وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں قاف۔ اسی طرح نیچے والا ادا کریں گے کاف۔ ان دونوں میں واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے موٹا قاف اور یہ ہے پتلا والا باریک کاف۔ تو ان دونوں کے مخرج میں فرق رکھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے مکس ہونے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مطلب غلط ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف شجریہ۔ تو حروف شجریہ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے جو اس میں اندر حروف آتے ہیں، جیم، شین، یا، یہ اس طرح کے حروف ہیں جن کا مخرج اکثر لوگ صحیح ادا کرتے ہیں۔ یہ زبان کے درمیان، بالکل جو زبان کا درمیان ہے اور اس کے بالکل اوپر تالو کا درمیان، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بول کے دکھا دیتی ہوں، جیم، شین، یا۔ اس کے بعد آتا ہے حرف حافیہ۔ حرف حافیہ صرف ایک ہی ہے، جو کہ اکثر لوگ زاد پڑھتے ہیں، یعنی زال یا پھر زے کی آواز میں لے جاتے ہیں زاد۔ یہ اصل میں زاد نہیں ہے، یہ ہے زاد۔ جس طرح ہم دال بولتے ہیں نا، دال، اسی طرح یہ زاد ہے۔ یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زاد۔ تھوڑا سا پر کر کے، یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، زاد۔ اس کے بعد آتا ہے حروف طرفیہ۔ حروف طرفیہ ہمارے پاس 3 ہیں، لام، نون، را۔ یہ جو تینوں حروف ہے نا، یہ اب لام جو ہے یہ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم داندوں کا نقشہ دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ دواحق کون سے مسوڑے ہیں اور ثنایا کون سے مسوڑے ہیں۔ تو یہ آپ نقشہ دیکھ کر مدنی قاعدے میں سب سے جو آخر پہ نقشہ دیا ہوا ہے ان دانتوں کا، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نون، یہ زبان کا کنارہ
اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. انیاب اور ثنایا بھی دانتوں کے نام ہے. تو اس طرح ہم نون کو ادا کریں گے. اس کے بعد ہے را. را کچھ لوگ اس کو را پڑھتے ہیں یا رے پڑھتے ہیں. یہ رے را کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے را پر یعنی را. یہ زبان کی نوک بالکل جو دانتوں کے ساتھ ہے نا, زبان کی نوک وہاں سے اور مقابل کے تالو یعنی بالکل جو اس کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف نطعیہ. یہ ہیں 3 صا دال تا. اب نطعیہ میں بھی 3 حروف ہمیں یہیں سے پتہ چل رہا ہے کون کون سے ہیں, صا دال اور تا. اس میں ہم اس میں اشارہ رکھ سکتے ہیں صا والے حروف ہیں. یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. جو ہمارے اوپر والے دانت ہیں ایک تو ان کے کنارے ہمیں باہر نظر آتے ہیں, لیکن اگر ہم وہ جو منہ کے اندر جہاں سے یہ دانت شروع ہو رہے ہیں نا وہاں پر ہم اپنی زبان لگائیں گے صا, تب یہ صا ادا ہوگا. اس کے بعد دال, دال بھی وہیں سے ادا کرنا ہے. تا. اب تا اور صا کے اندر واضح فرق رکھنا ہے. صا کو پر پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے. ان دونوں کو مکس کرنے کی وجہ سے مخرج غلط ہو جائے گا, اور مخرج غلط ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ کفریہ کلمہ نکل سکتا ہے, جس کی وجہ سے ثواب نہیں بلکہ ہم گناہ کے حقدار ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف لثویہ. حروف لثویہ ہے 3. اس میں بھی ہم سا کا اشارہ رکھ سکتے ہیں. یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی وہ کنارے جو ہم ہنسے تو ہمیں باہر سے نظر آئے, اوپر والے دانتوں کے کنارے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اب ایک تو زبان کی نوک ہے بالکل, لیکن جو اس کا ساتھ والا زبان کا سرا ہے, ہم زبان کو تھوڑا سا اگر منہ سے باہر نکال کر چیک کرنا اور دانتوں کے اوپر لگائیں تو آئے گا سا دال لا. یہ ان کا مخرج ہے. اب کچھ لوگ لا کو زویم پڑھتے ہیں یا زا پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ زے کے مخرج میں چلا جاتا ہے اور مطلب غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ زال لفظ نہیں ہے, یہ ہے زال زال, اس زے سے مختلف. اسی طرح کچھ لوگ سا پڑھتے ہیں, یہ سا نہیں بلکہ سا ہے, سا. اس کے بعد حروف صفیریہ. صفیریہ کا مطلب ہے سیٹے والی حروف, یعنی وہ حروف جن کے اندر سیٹی آئے گی. یہ ہمارے پاس ٹوٹل 3 حروف ہیں. یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے, پہلے ہم ایک ایک اوپر یا نیچے والے دانتوں کے اندرونی کناروں کی بات کر رہے تھے, اب ہم دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کی بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صاد, جس کو ہم تھوڑا سا پر پڑھیں گے اور تھوڑی سی سیٹی نکالیں گے, صاد. اس کے بعد ہے زا, جس کے اندر ہم واضح باریک نکالیں گے اور سیٹی نکالیں گے, زا. اس کے بعد ہے سین, اس میں بھی سیٹی نکلے گی اور باریک ادا کریں گے. سین اور سواد کے اندر واضح فرق رکھنا ہے, یہ ہے سواد اور یہ ہے سین. اس کے بعد ہے حروف شفویہ. حروف شفویہ ہمارے پاس ٹوٹل 4 ہیں. حروف شفویہ اصل میں کن کو کہتے ہیں, یعنی جو شفوی مخارج وہ ہوتا ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. حروف شفویہ یہ 4 حروف صرف ایسے ہیں جن کے اندر ہم ہونٹوں کا استعمال کریں گے, باقی کسی مخرج کے اندر بھی ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے. فا, فا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے یعنی اندر والے سے زیادہ ہوگا, فا. اس کے بعد ہے با. با دونوں ہونٹوں کے باہر والے خشک حصے, با جو ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے تر حصے سے ادا ہوگا, اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یعنی باہر والے حصے سے ادا ہوگا. اسی طرح واو جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. کس طرح واو واو. یہ ہے با میم واو. اس کے بعد ہمارے پاس حروف مدہ اور خیشوم کا مخرج آ رہا ہے, یعنی راگ کا مانسا. یہ ہم اگلی تفسیر میں جا کر انشاء اللہ تعالی اسٹڈی کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا, اور ضرور اس کی پریکٹس کیجیے گا, کیونکہ تجوید جو ہے وہ صرف دیکھ لینے سے یا ایک دفعہ ریڈ کر لینے سے نہیں آتی, بلکہ اس کو ضرور پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آپ اس کو موبائل ریکارڈر آن کریں, خود مخرج کو ادا کریں اور اس کے بعد اس کو سنیں تاکہ آپ کو آپ کی غلطیاں سمجھ آ سکیں. تو ضرور آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. اگلے لیسن کا انتظار کیجیے گا. لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا.